گوشت کی قیمتوں کے تعلق سے مٹن ڈیلرز اور انتظامیہ کے درمیان رساکشی جاری ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف عام لوگ پریشان ہیں بلکہ قصابوں نے گوشت کی دکانیں یا تو بند کر دی ہیں یا دوسرا پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ اس تعلق سے آل کشمیر ہول سیل مٹن ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر معراج الدین غنائی کا کہنا ہے، بس ہے کہ وادی میں گوشت کی قلت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن اگر کہیں پہ کوئی بلیک مارکیٹنگ کر رہا ہے وہ نہ کہ ہمارے سماج کا یا ہمارے برادری کا ہمارے قوم کا دشمن ہے، مجھے لگ رہا ہے وہ پوری سوسائٹی کا دشمن ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کو اویلیبل نہیں مل رہا ہے سرکاری ریٹ پہ، اس کو چوری چھپے لا کے بلیک مارکیٹنگ کرنا نہیں چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ اور ہم اس بات کے ساتھ کبھی اتفاق نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم بلیک میں لا کے بلیک میں بیچ دیں گے، نہیں، سرکار کے ساتھ ہمارا ریٹ کے معاملے جو تعطل ہے وہ ہے، لیکن جب تک وہ ٹھیک ہو جائے گا، ان سے بات چیت ہوگی، ایک امیکیبل ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے تب تک کسی کو بھی بلیک مارکیٹنگ کا سہارا لے کے اپنے لیے کمائی، اور کچھ دوسرے غریب جو دکاندار ہیں دوسرے لوگ ہیں جو اس کام سے واپس تھے وہ بھوکے مریں گے، اور کوئی کچھ چند خود غرض جو حضرات ہیں وہ بلیک مارکیٹنگ کر کے ہمارے لیے بھی پریشانی پیدا کریں گے، اور ہماری قوم کے لیے پریشانی، یہ غلط بات۔ اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس میں پرافٹ لاس جو ہے آپ بتائیں کہ ہزاروں لوگ اس سے واپس تھے۔ 4 مہینے سے خاص کر دکانیں بند ہوئی ہیں، روزانہ 4 کروڑ سے 5 کروڑ روپے کا گوشت کشمیر میں درآمد ہوتا ہے دوسری ریاستوں سے۔ ظاہر سی بات، جب 4 کروڑ 5 کروڑ کا روزانہ، تو یہ 100 کروڑ ایک مہینے کا ہو گیا، 100 کروڑ سے پلس 100 سے 150 کروڑ روپے ہمارا میٹ پہ درآمد ہوتا ہے، جو بیرونی ریاست کی بھی بات کر رہا ہوں، میں لوکل کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو اتنا ٹرانزیکشن ہو رہا تھا ہمارا، تو یہ سمجھو 4-5 کروڑ 100 کروڑ کا تو ٹرانزیکشن رک گیا۔ اب اس میں مارجن کتنا ہے اس کے بھی کیلکولیٹ کرنا مجھے نہیں لگ رہا اچھا، لیکن کہیں پہ 5% بھی مارجن ہے، کہیں پہ 2% بھی مارجن ہے، کسی جگہ 10% مارجن ہے، لیکن اوورآل نقصان تو ہمارے دکاندار کا بھی ہو رہا ہے، ہمارا بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے طبقے میں جو ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں اس ٹائم غربت کا بہت بڑا رجحان بڑھ رہا ہے، اور ہمارے کچھ لوگ جنہوں نے بینکوں سے لون لے کے بزنس چلا رہے ہیں، لاکھوں روپے ان کے اس ٹائم بزنس میں انویسٹ ہے، وہ سارا پیسہ رکا ہوا ہے، اور بینک سے ہمیں پچھلے 4 مہینے سے کنٹینیو انٹرسٹ مانگ رہا ہے، بینک ان کو دینا بھی پڑ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ڈیفالٹر کے لیول پہ ہم جا رہے ہیں، لیکن سرکار کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہے، اس کو سامنے آنا چاہے، اس کو ناک کا مسئلہ نہیں بنانا ہے۔ سرکار ریئلٹی کو دیکھے، اپنی ہردرمی کو چھوڑے۔ اگر ہم نے کہیں پہ خامی ہے وہ ہمیں سمجھائے کہ آپ میں یہ خامی ہے، لیکن اگر ہم نے سرکار کو کچھ سجیشن دی ان پہ بات کرے، یا دوسرے جو رپورٹس آئے دوسرے لوگوں نے جو رپورٹس دیے اس پہ بات کریں امیکیبلی، مجھے لگ رہا ہے کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تاکہ لوگ صبر نہ کریں۔ جو دکاندار دن میں 1000 1500 800 کما رہا تھا، اب وہ 4 مہینے سے کب تک دکانیں بند رکھے گا؟ اس کے لیے بھی تو اپنے عیال کو پالنے کے لیے تو پیسے چاہیے۔ اب انہوں نے سب چڑیا دیکھ لیا کہ بھائی چلو مرغے ہی بیچیں گے، 100 200 400 500 روپے کما کے وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ تو گزارا کر ہی نہیں۔ اب کیا کریں، ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن تو ہے نہیں۔ اب وہ میٹ بیچے گے تو سرکار FIR دے گی، اب وہ کریں گے کیا، اور وہ لائیں گے کہاں اس ریٹ میں جب ان کو اویلیبل نہیں ہو رہا ہے؟ تو وہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے۔ ڈیلیگیشن گئی تھی، 2 ڈیلیگیشن گئی تھی، ایک سرکار نے اپنی طریقے سے بنا جو ان کے افسر پہ مشتمل تھی، تو ایک انڈیپینڈنٹ ڈیلیگیشن گئی تھی جس میں کشمیر اکنامکس ایلائنس نے تشکیل دی تھی۔ اس میں وادی کے بہت ٹریڈ یونینوں سے وابستہ لوگ تھے، جرنلسٹ طبقے سے لوگ تھے، ہم تھے، ہمارے بچورس طبقے سے لوگ تھے۔ پورا 1 ہفتے کا ٹور تھا، انہوں نے پورا ایک مفصل، شاید وہ 32 پیج پہ رپورٹ ہے، وہ سرکار کو دیا ہے، اور اسی پہ جو ابھی 27 تاریخ کو میٹنگ ہوئی تھی انہی رپورٹس پہ بات ہو رہی تھی، لیکن سرکار نے زیادہ توجہ اس پہ نہیں دیا۔ مجھے لگ رہا سرکار نے صرف اس بات پہ توجہ دی کہ جو سرکار کی وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے زیادہ سوچ رہی ہے، وہ رپورٹوں پہ اگر وہ توجہ دیتی تو شاید مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں نکل جاتی اس دن۔ لوگوں کو اس ٹائم جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں بھی اس کا احساس ہے، ہم بھی ان مشکلات سے گزر رہے ہیں، نہیں کہ خالی لوگ ہی گزر رہے ہیں، ہم بھی اس ٹائم گوشت کے لیے ترستے ہیں، لیکن اب لوگوں کو ہم سوائے معافی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ہم اس ریٹ پہ نہیں لا سکتے، نہ ہمیں وہاں سے مل رہا ہے، تو لوگوں کو بھی چاہے کہ وہ بھی سامنے آئے، وہ سرکار کو سجیشن دیں کہ بھائی اگر پچھلے 6 مہینے 7 مہینے سے 600 روپے گوشت بک رہا تھا، باہر کی منڈی کو اس کا ایک ٹرینڈ بنی تھی، اب ایک دم سرکار اس کو 120 روپے کم کر کے یہ کہے کہ آپ 480 میں بھیجو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب ٹھیک ہے، اگر ہم نے کہیں پہ خامی ہے، اگر ہمیں سرکار کو لگ رہا ہے کہ ان کا پروفٹ زیادہ ہے، یہ زیادہ کما رہے ہیں، اس کے لیے رپورٹس آئی ہے، وہ رپورٹس کو دیکھ لے، وہ رپورٹس کے بنیاد پہ بات کرے، ہم سے کرے بات، بوچرس یونین کے جو نمائندے ان سے بات کر لے، ایمیکیبلی اس کا حل نکالے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آگے شادی کا سیزن آنے والا، منگنیوں کا سیزن آنے والا، اس کے بعد رمضان کا مہینہ بھی آنے والا، بہت پریشان ہے لوگ، مجھے بھی روزانہ بہت فون آتے کہ اب کیا کریں، ہماری بار 13 مارچ کو شادی، کسی کو 15 مارچ کو شادی، ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس
इस पोजीशन में नहीं कि हम आपको कहें कि भाई हम ला सकते नहीं ला सकते, लेकिन इसके लिए तो अब सरकार को ही आगे आना चाहिए, सरकार को मतलब फराग दिली का मुजाहरा करना चाहिए, वो हमसे बात करे, खुल के बात करे, वो ये ना देखे कि भैया मतलब वो अपनी नाक का मसला बनाए, हम नाक का मसला बनाए। दोनों फरीक आए, एक कदम वो भी आए, 2 कदम हम भी चले, ताकि कोई मसले का हल निकल जाए, तो उसके बाद ही मुमकिन है कि मार्केट में गोश्त दस्तयाब होगा। वाज़ेह रहे कि महकमा उमूर सारिफीन की जानिब से वादी कश्मीर में गोश्त की कीमत 450 से 480 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, ताहम कस्साब मटन को 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं। ये टीवी भारत के लिए श्रीनगर से ज़ुल्क़रनैन ज़ुल्फ़ी की रिपोर्ट।